فرض کریں جنگل میں دو بندر ہیں. ایک بندر بہت پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے, خوش رہتا ہے, جو بھی اس کے پاس ہے اس میں گزارا کرتا ہے. آس پاس اگر پتے ہلتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو بس ہوا ہے, تازی ہوا ہے, تازی ہوا کھا رہا ہے جنگل میں. دوسرا بندر کافی منفی سوچ رکھتا ہے, خوف میں رہتا ہے, چوکنا رہتا ہے. ذرا سے اگر پتے ہلتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ کہیں شیر, سانپ یا چیتا تو نہیں آ رہا. وہ ہر آہٹ کو بہت دھیان سے سنتا ہے, اس کی طرف دیکھتا ہے اور خوف میں مبتلا رہتا ہے. اب جنگل میں ان دونوں بندروں میں سے کون سا بندر سروائیو کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ والا بندر جو منفی ہے, جو الرٹ رہتا ہے, چوکنا رہتا ہے, جو خوف میں رہتا ہے کہ کوئی جانور آ کر اس کو کھا نہ جائے. جانور ہو یا انسان, خوف وہ ایک ایموشن ہے جو سب میں پایا جاتا ہے, اور یہ ہماری بقا کا سب سے جو امپورٹنٹ, آپ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں, تو وہ خوف ہی ہے. خوف ایک بہت ہی کارآمد ایموشن ہے. دوستوں, ایک خوف تو وہ جنگل میں تھا ہمارے آبا و اجداد کو, جو شیر, سانپ یا چیتا یا کوئی بھی خطرناک جانور کے آ جانے کا. لیکن ایک خوف اور بھی ہے جس کا مجھے میسج آیا ہے. ٹک ٹاک پر مجھے کسی نے میسج کیا اور وہ اپنے میسج میں یہ کہتے ہیں, میم پلیز میک اے ویڈیو ریگارڈنگ فیئر آف فیلئر. اٹ از مائی بگیسٹ فوبیا ٹل ناؤ. آئی ایون couldn't see my result and nor I want to try CSS. Because of this reason, the fear of failure. Because it makes me depressed a lot, so I avoid to take risks and to try new things. یہ وہ میسج ہے جس پر میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ جو فیئر آف فیلئر ہے نا, آخر یہ بلا کیا ہے اور یہ کون سا فیئر ہے اور اسے نمٹنا کیسے ہے. ہمارا جو نروس سسٹم ہے نا, اس میں ایک بہت ہی پرائمری فنکشن ہے, اور وہ فنکشن ہمیں, اس فنکشن نے ہمیں سروائیول میں, یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں پھلنے پھولنے میں بہت زیادہ مدد کی. اس کا نام ہے فائٹ فلائٹ اور فریز فون. یہ فائٹ فلائٹ اور فریز فون ہوتا کیا ہے, سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی, اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیوں فریز ہو رہے ہیں. مطلب سی ایس ایس کا ٹیسٹ ہے بھائی, کوئی زندگی موت کا فیصلہ نہیں ہے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ سی ایس ایس پاس نہ کرنے پر آپ کو پھانسی ہو جائے گی. لیکن آپ کا یہ ڈر, یہ خوف, یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے اور کیوں اس پر قابو نہیں ہو رہا؟ ہمارا جو برین ہے نا, وہ خوف کو کی طرف جو اس کا رسپانس ہے نا, وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اب وہ خوف چاہے سی ایس ایس کے فیل ہونے کا ہو یا کسی جنگل میں کسی شیر کے آپ کو کھا جانے کا, اس کو نہیں پتا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے ڈر ہے, انسرٹینٹی ہے, میں فیل ہو جاؤں گا, پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, تو وہ پتہ کیا کرتا ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کو فائٹ فلائٹ یا فریز فارم میں لے کے جاتا ہے. اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سی ایس ایس کے ٹیسٹ میں فیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے یہاں پر اینزائٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مجھے خوف ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھاگو یا پھر فریز ہو جاؤ. اب جنہوں نے مجھے یہ میسج کیا ہے, دراصل ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کیوں نہیں پڑھ پا رہے, وہ کیوں رسک نہیں لے پا رہے, وہ ٹیسٹ ہی نہیں دے پا رہے, اور اس رسپانس کو بولتے ہیں فریز فال. جب آپ کا دماغ دیکھتا ہے نا کہ انسرٹینٹی ہے, میں پتہ نہیں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا, اور یہ سی ایس ایس مجھے ہر حال میں پاس کرنا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس ٹربل کو دیکھ کر, اس خوف کو دیکھ کر فائٹ فلائٹ یا فریز فون میں چلا جاتا ہے. فائٹ فلائٹ میں آپ ہو سکتا ہے بھاگیں اس ٹاسک سے, ٹھیک ہے, یا پھر فائٹ کریں, اپنے آپ سے ہی فائٹ کریں, اپنے آپ کو سارا دن کوستے رہیں, یا پھر آپ فریز فون میں چلے جاتے ہیں, مطلب کہ آپ بالکل فریز ہو جاتے ہیں, آپ سے نہ پڑھا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا جاتا, آپ صرف سٹک, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ سٹک ہو گئے, کسی نے آپ کو نا جکڑ لیا ہے. تو وہ دراصل آپ کے برین کا نیچرل رسپانس ہوتا ہے فیئر, یعنی کہ خوف, یا پھر کسی بھی خطرے کی جانب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سچویشن سے نمٹنا کیسے ہے, کیسے ہم اس فیئر آف فیلئر کو کم یا ختم کر سکتے ہیں, اور کیسے ہم جو ہمارا جنگل والا ایٹیٹیوڈ ہے نا, کہ جو شیر, چیتے یا سانپ کو دیکھ کر فائٹ فلائٹ میں یا فریز فال میں چلا جاتا تھا, اس کے لیے نا ماڈرن دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ ماڈرن دنیا میں آپ کی جان کو اتنا خطرہ نہیں ہے. ماڈرن دنیا میں آپ کو یا تو سی ایس ایس سے خطرہ ہوتا ہے, یا آپ کو فیل ہو جانے سے خطرہ ہے, یا مجھے یہ گول نہیں ملا, وہ گول نہیں ملا, یا محبت میں کسی نے دھوکہ دے دیا, اسی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں نا. تو یہاں پر اتنا سیویئر فیئر کا اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی, کیونکہ ہم سیکیور ہیں, سیف ہیں. انسانیت کی پوری تاریخ میں انسان سب سے زیادہ سیکیور نا آج کے دور میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سچویشن سے نمٹنا کیسے ہے. میں آپ کو 3 طریقے بتاؤں گی کہ کیسے ان 3 طریقوں سے آپ خود کو سمجھا سکتے ہیں اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کے لیے.
देखिए, ये जो CSS का टेस्ट है ना, या इस किस्म के जितने भी टेस्ट होते हैं, ये बहुत कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं और इसमें अनसर्टेनिटी यानी कि अदम यकीनी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा होती है। आपको नहीं पता होता कि इतने सारे बच्चों में मेरी कोई जगह बनेगी या नहीं बनेगी। जो पेपर चेक करने वाला है उसको मेरा पेपर समझ में आएगा कि नहीं आएगा, या फिर वो सवालात आएंगे नहीं आएंगे जो कि मुझे आते हैं या मुझे याद है, या कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेन जो है ना वो एक एग्जाम है। तो ऐसे एग्जाम को लेकर जब आप इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं ना, तो आपका ब्रेन जो है ना वो चला जाता है एंजाइटी में, फियर में। उसको लगता है कि अगर हमने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया तो हम शायद मर जाएं, हमें शायद कुछ हो जाएगा। तो ऐसे में आपने जो हथियार इस्तेमाल करना है ना पढ़ते वक्त जब आप बैठेंगे ना, तो उससे कहते हैं ब्रीदिंग। जो सांस लेने का अमल है इसको मजाक मत समझिएगा, ये आपकी एंजाइटी को और ये जो आपका फाइट फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स है आपके ब्रेन का, उसको काम करने में यानी कि उसको रिलैक्स करने में बहुत मदद देता है। बेली ब्रीदिंग यानी कि आपने जो पेट के जरिए सांस लेते हैं ना, हम जो पेट थोड़ा बाहर निकलेगा एक्सहेल इनहेल करते हुए फिर अंदर होगा, आपने वो वाला सांस लेना है, इसको बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। और जब आप वो करते हैं ना तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सब चिल है, रिलैक्स है, इतना ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मैं चिल हूं, रिलैक्स हूं, हम पढ़ लेंगे, ये कोई इशू ही नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, रिमूव द इम्पोर्टेंस। जी हाँ, बैकवर्ड्स लॉ की बात करूंगी मैं यहाँ पर। फिलोसोफर एलन वॉट्स का ये लॉ है और वो कहते हैं कि आप जितना शिद्दत के साथ किसी चीज को चाहते हैं, उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, आपको उसका अपोजिट मिलता है, आपको वो चीज मिलती ही नहीं है। ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है ना, एक मुतजाद सिचुएशन है कि आप जो चीज चाह रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी शिद्दत से मर रहे हैं, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगी, आपको उसका अपोजिट मिलेगा। तो आपने करना क्या है, वो जो आपने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है ना CSS को, और आपको लगता है कि यही गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है, आपने वो इंपॉर्टेंस रिमूव कर देनी है, अहमियत हटा दे उस पर से। ठीक है, बहुत मुमकिन है ये एग्जाम क्लियर करके आपकी लाइफ बन जाए, लेकिन ये आपकी फैंटेसी है। ठीक है, जब आपकी बन जाए ना लाइफ, फिर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि क्या नया डिस्कवर किया आपने, क्योंकि ये जो मसाइल का सिलसिला है ना दोस्तों, ये कभी खत्म नहीं होता। आपको लगता है अगर मैं ये हासिल कर लूंगा तो शायद मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, आपके पास पावर भी आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं आ रही तो उसके लिए आप अपने आप को इस तरह से टॉर्चर तो नहीं करेंगे ना। ये आपके जहन की फैंटेसी है कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो शायद सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उस पर से इंपॉर्टेंस हटाएं, उसको बिल्कुल लाइटली लें। अपने ब्रेन को बोले यार ये नहीं तो ये सही, वो नहीं तो वो सही, कुछ और कर लूंगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा मेरा, भूखा नहीं मरूंगा। दोस्तों एक बात याद रखना, फितरत का एक बहुत बड़ा कानून होता है और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंपेंसेशन। जी हाँ, हर चीज की कीमत है यहाँ पर, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। नो सच थिंग एज फ्री लंच, कुछ भी फ्री में नहीं है यहाँ पर। आप जब कोई चीज हासिल करते हैं ना, उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसका जो अपोजिट जो है ना उस चीज का, वो आपको जरूर मिलता है तोहफे में, उसको बैलेंस करने के लिए। इसलिए किसी भी एक चीज पर, चाहे वो CSS जैसा टेस्ट हो या कुछ भी हो, इतनी इंपॉर्टेंस मत दें उसे। आपकी जिंदगी के कुछ मसाइल तो जरूर उससे हल हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जो मसाइल है ना वो उससे हल नहीं होंगे। उसके लिए आपको नई स्ट्रेटजीज, नई चीजों की जरूरत है, नई स्किल्स की जरूरत होती है। तो अपने आप को सिर्फ एक टेस्ट तक महदूद कर लेना ना, अपनी ही कदर कम करने के मुतरादिफ है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी उसका नाम है आइडेंटिटी डाइवर्सिफिकेशन। आइडेंटिटी डाइवर्सिफिकेशन मैंने टिम फेरिस की एक वीडियो में सुना था और इसने मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और इसके बाद मैंने अपनी आइडेंटिटी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। ये आइडेंटिटी डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? देखिए, हम इंसान अपनी जिंदगी में जो अपनी आइडेंटिटी है, जैसे कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जैसे आप खुद को डिफाइन करते हैं ना, जो आपकी शनाख्त है, आइडेंटिटी है। कभी कभार हम अपनी आइडेंटिटी को ना सिर्फ एक चीज तक बहुत ज्यादा महदूद कर लेते हैं और हम अपनी सारी एनर्जी, सारी इन्वेस्टमेंट उस एक चीज पर ही लगा देते हैं। और चूंकि दुनिया में तो अनसर्टेनिटी का कानून है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, और वो एक चीज जब आपसे छिन जाती है ना तो आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, आपके पास कोई और मकसद नहीं रहता। फिर अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को CSS के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ दिया है और आप 24 घंटे सुबह शाम सिर्फ CSS और CSS करते रहते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि जब आपका वो टेस्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको काफ़ी अरसा ये लगेगा कि जैसे आप आइडेंटिटी क्राइसिस में चले गए। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी आपने करना क्या है ज़िंदगी में, क्योंकि आपने हर चीज़, हर किस्म की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक टेस्ट पर की थी। आपने अपने आप को इमेजिन किया था कि भाई मैं तो अफसर बनूंगा,
لیکن آپ افسر نہیں بنے. تو یہ چیز جو ہے نا آپ کو نفسیاتی الجھنوں میں لے کر جا سکتی ہے. اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ میں نے کس طرح سے اپنی آئیڈینٹی کو ڈائیورسفائی کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ آئیڈینٹی ڈائیورسفیکیشن دراصل ہے, اس کو کرنا کیسے ہوتا ہے. میں ایک ماں ہوں, میں زیادہ ٹائم اپنے بیٹے کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہوں, تو یہ میری آئیڈینٹی ہے ماں ہونا. بیوی ہوں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. ریڈر ہوں, کتابوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. رائٹر ہوں, لکھتے ہوئے بھی ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. میں ہیلتھ کانشیس ہوں, میں ورک آؤٹ کرتی ہوں, یوگا کرتی ہوں اور اس پر بھی ٹائم لگاتی ہوں. تو یہ تمام تر چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹی بنائی ہوئی اپنی, ان سب پر میں وقت لگاتی ہوں. اور اگر کل کو فرض کریں کہ میرا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے, وہ ٹین ایجر ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ اب اتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا, کل کو اس کی شادی ہو جاتی ہے, اس کی بیوی آتی ہے, پھر وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزار رہا, اور اگر تو میں نے اپنی ساری انرجی, ساری جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ اپنے بیٹے پر کی ہے, تو پھر جب وہ مجھ سے دور ہونے لگے گا نا, تو میں آئیڈینٹی کرائسس میں جانے لگوں گی اور مجھے لگے گا کہ میرا بیٹا بدلتا جا رہا ہے. حالانکہ وہ بدل نہیں رہا, وہ ایک انڈیویجول انسان ہے, ایک انفرادی انسان ہے, اس کے اپنے جو ہے نا وہ بہت سے مشغلے ہیں, اس کی اپنی ایک لائف ہے. لیکن چونکہ میں نے اپنی پوری لائف کو اس کے گرد گھما دیا ہے, تو اب اگر وہ مجھ سے دور جائے گا تو میری آئیڈینٹی کیا ہوگی, کرائسس میں جائے گی. میرے اندر فیئر آئے گا, خوف آئے گا, اینگر آئے گا, میں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی, میں مایوسی, فرسٹریشن میں چلی جاؤں گی. لیکن چونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی آئیڈینٹی کو ڈائیورسفائی کرنا ہے, تو میں نے ہر چیز میں انویسٹمنٹ کی ہے. جب آپ اپنی شناخت کو, آئیڈینٹی کو ڈائیورسفائی کرتے ہیں, مطلب کہ مختلف جگہوں پر لگاتے ہیں, تو اگر ایک جگہ سے آپ کو ناکامی ہو نا, تو آپ کا جو ذہن ہے یا جو آپ کے اندر جو بھی آپ کی سیلف ٹاک ہے, وہ آپ سے کہتی کہ کیا ہو گیا اگر ایک چیز چلی گئی, یہ تو ہے نا, اس پر میں وقت لگا سکتی ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے صرف سی ایس ایس میں سب انویسٹ نہیں کرنا. سی ایس ایس جیسے کمپیٹیٹو ٹیسٹ کو ہمیشہ پلان بی رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں انسرٹینٹی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. آپ نے اپنا بیسٹ دیا, لیکن اپنے آپ کو بتائیں کہ یار آؤٹ کم میرے ہاتھ میں نہیں ہے, مجھے نہیں پتا میرا کیا رزلٹ آئے گا. جب کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کو پتا نہیں ہے, تو اس کو لے کر, اس انسرٹینٹی کو لے کر اپنے آپ کو اتنی پریشانی کیوں دینا. ایسی چیزوں کو ہمیشہ پلان بی رکھیں, اور اپنی جو انرجی ہے نا, جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے, وہ ڈفرینٹ جگہوں پر کریں. اور یہ والا قانون آپ کو اکنامکس میں بھی نظر آئے گا, جس میں کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. آپ کے جو بھی وہ ہیں ریسورسز ہیں, وہ ایک ہی باسکٹ میں نہیں ڈالنا. آپ نے مختلف جگہوں پر انویسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کون سی جگہ سے کتنا اچھا ریٹرن آ جائے. اپنے برین کو یہ سمجھائیں کہ ہم یہ 12 سبجیکٹ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو انجوائے کر کے پڑھنا ہے. لرننگ, لفظ اسٹڈی کو لرننگ کے ساتھ بدل دیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے سیکھنا ہے. کچھ بھی نہیں ملے نا, بہت ساری انفارمیشن تو ایٹ لیسٹ ملے گی نا, کچھ تو حاصل ہوگا نا. لازمی نہیں کہ آپ کو سکسیس ملے. آپ فیل ہوں گے تو فیل ہونے کے بعد بھی آپ نے جو 12 سبجیکٹ پہ اتنی محنت کی ہے, کتنا علم آپ کے پاس آئے گا, اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ علم آپ کے آگے چل کر کہاں کام آتا ہے. یو ہیو نو آئیڈیا. جب مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا نا, تو پھر اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لیتے. مستقبل یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو اس لیے نہیں بتایا کچھ بھی, کیونکہ آپ پھر اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, یا پھر آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس آئیڈینٹی ڈائیورسفیکیشن والے پوائنٹ کو نا صرف سی ایس ایس کے بچے نہیں, جو بھی بچے ہیں, جو بھی بڑے ہیں, وہ سب یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کو ڈائیورسفائی کریں. تو جتنے بھی لوگوں کو یہ جو فیئر آف فیلئر ہے نا, اپنی ایکسپیکٹیشنز کم کریں, ٹھیک ہے, اور اپنی لائف میں ڈفرینٹ پلانس بنائیں, اور ان سب پلانس میں اپنی انرجی لگائیں. اور اگر کسی ایک جگہ لگا بھی رہے نا, تو آؤٹ کم یعنی کہ رزلٹ کو کنٹرول نہ کریں. وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تاکہ آپ انجوائے کر سکیں. کس کو؟ اپنی جرنی کو, اس پروسیس کو انجوائے کرتے ہیں. آؤٹ کم آپ کے ہاتھ میں ہے بھی نہیں. مل جائے تو انجوائے کر لینا, نہیں ملے تو بھی بھلا. امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو شاید کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر پسند آئی ویڈیو تو اس کو لائک کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ کیا آپ ابھی بھی فیئر آف فیلئر سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.